ناظرین آداب، ریختہ کی خصوصی پیشکش ہم کلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی اردو کی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ مشاعرے ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ ہیں، اور خاص طور سے جو گنگا جمنی ہماری تہذیب ہے، جو دلوں کو جوڑنے کی تہذیب ہے، اس میں مشاعروں کا بہت اہم کردار ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ساری دنیا میں مشاعرے کے ذریعے غیر اردو طبقے اردو سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا جڑ رہے ہیں یا اردو شاعری کو پسند کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ہندوستان سے نہایت ہی اہم اور معتبر نام جناب وسیم بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے فرحت احساس صاحب۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وسیم صاحب، اردو زبان سے اور اردو مشاعرے سے اگر ہم شروع کریں اپنی بات، تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سے 50 سال مشاعرے کی دنیا کو دیے ہیں، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اردو دلوں کو جوڑنے کا کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 50 سال اسٹیج کو دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50 سال میں نے اردو کو دیا ہے، اور جب میں اردو کہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں اس ہندوستانیت کی بات کہتا ہوں جو ضمانت ہے مشترکہ تہذیب کی، جو صدیوں میں ایک مشترکہ تہذیب کا تصور ہندوستان کے اندر پروان چڑھا، ترقی پائی، اس کو تسلسل ملا۔ اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے ذمہ دار پہچان جو ہے وہ اردو زبان ہے۔ جہاں تک بات آپ نے کہی کہ صاحب مشاعروں کے حوالے سے، کہ مشاعروں میں نے جان کر زندگی گزاری، شاید جو آج اردو کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں، میں بڑی بات نہیں کہتا، بڑا بولنے سے لرزتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ رہے، اور اس کے اندر بڑے لوگ شامل ہیں، میں تو بہت معمولی سی حیثیت کا آدمی ہوں، فراق صاحب رہے اس کے اندر، فیض صاحب رہے، انہوں نے مشاعروں میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے شرکت کی۔ تو مشاعرے کے انسٹیٹیوشن کو آپ زبان اور ادب دونوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش یہ کریں کہ اگر میں لائبریری میں بیٹھا رہتا یا میرے جیسے اور بہت سے لوگ بیٹھے رہتے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس اسٹیج کو، تو شاید آج جو فضا اردو کے نام پر روشن ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں، شاید وہ نہیں ہو پاتی۔ یہ میں بات اس لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زبان کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کلاس سے لے کر لائبریری تک، اور لائبریری سے لے کے اسٹیج تک۔ تو اسٹیج ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ تھا جو دنیا کی کسی زبان کو میسر نہیں ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری پڑھی جاتی ہے، کتابوں میں پڑھی جاتی ہے، 10-5 لوگ بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے ہیں، تبادلہ خیال ہو جاتا ہے۔ اسٹیج، اتنا بڑا اسٹیج جس زبان کو ملا وہ اردو ہے، جس اسٹیج کے اوپر پہلے تو مخصوصین میں رہتا تھا، عمرا، نوابین، درباروں میں محفل مشاعرہ یا نشستیں ہوا کرتی تھی، لیکن جس وقت یہ عوام الناس تک پہنچی، جگر صاحب نے اس کو جس طرح سے پاپولرائز کیا جنگ عظیم کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے اس کا دائرہ کار وسیع کیا، اور یہ پھیل کر جناب 1000 سے 2000، 2000 سے 5000، اور 20000 اور 25000، 50000 آدمی تک بھی ہے اس کے اندر۔ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں نشور واحدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر فراز صاحب بھی تشریف فرمائے، عرش ملسیانی بھی ہیں، جوش ملسیانی بھی ہیں، جگن ناتھ آزاد بھی ہیں، نارائن ملا بھی ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیت سکندر علی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو جناب مشاعرے کے اسٹیج کے اوپر نمودار نہ ہوا ہو، اور مشاعرے کے ذریعے اس کی بات جو ہے عوام تک نہ پہنچی ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس مشکل وقت میں جب اردو کی تعلیم بنیادی سطح سے منقطع ہو گئی تھی، بنیادی سطح، ثانوی سطح، اعلیٰ سطح پر کالجز میں کہیں کہیں پر دکھائی دیتی تھی، تو اس زمانے میں مشاعرے کا بہت کنٹریبیوٹری رول رہا۔ 3 چیزیں خاص طریقے تھیں: فلمی دنیا، غزل گائکی اور مشاعرہ۔ ان دونوں میں، فلمی دنیا میں اور غزل گائکی
میں تو صرف غزل گائکی کی حد تک بات کی، لیکن ادب کی حد تک ادب کا کوئی حصہ اگر شامل ہوتا تھا تو مشاعرے کے ذریعے ہوتا تھا. تو عوامی زبان میں ادب کو پہنچانے کی کوشش ان تمام بڑے لوگوں نے کی. وسیم صاحب، یہ مشاعرے کا جو پورا کردار رہا ہے اب تک کا، یہ تو اس پہ ہم ذرا گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ذرا سے ہم تھوڑا سا پیچھے لے جائیں آپ کو کہ سن 60 کے آس پاس جب آپ نے شعر کہنے شروع کیے ہوں گے سرگرمی کے ساتھ، اس وقت جو ماحول تھا ہمارا ہندوستان کا اور پاکستان کا، اس میں ایک طرف تو یہ جگر مراد آبادی کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی، اور دوسری طرف یا سیگانا چنگیزی اور فراق گورکھپوری، اور اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی تحریک، ترقی پسند تحریک، تو اس کے ذریعے آنے والے لوگ سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور ساحل جہانوی، یہ خاص طرح کی شاعری اور ایک خاص طرح کی نظریاتی پس منظر کے ساتھ جو باتیں آ رہی تھیں. اس کے فوراً بعد جدیدیت کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک خاص طرح کی لہجے اور ایک خاص طرح کی زبان اس کے ساتھ آئی. تو اس ماحول میں جو آپ کے ذوق کی جو تربیت کی جن لوگوں نے، یا جہاں سے پک کیا آپ نے اپنی شاعری کا لہجہ اور اس کا آہنگ، تو اس کے بارے میں ذرا سے ہمارے سامعین کو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا فرز صاحب، چونکہ بات انہوں نے جہاں شروع کی تھی تو میں اس طرح متوجہ تھا، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی دور میں ہی شاعری تو مزاج کا حصہ تھی، اس لیے کہ میرے والد صاحب شاعر تھے، صحبتیں وہاں پر بڑے اچھے اچھے لوگوں کی مجھے دیکھنے کو ملتی تھیں. شرکت تو کیا اس میں ہوتی، عزت عمری کیا تھی میری، لیکن جگر صاحب. بریلی میں کون کون سے اہم شاعر تھے اس وقت؟ اس وقت بریلی کے اندر ہمارے 2 اساتذہ تھے، استاد ضمیر، بلکہ 3 کہیے، ضمیر بریلوی صاحب، عبرت صدیقی بریلوی صاحب، اور منتقم حیدری صاحب، جن سے مجھے شرف تلمذ حاصل تھا. تو یہ 2 ادارے ریگولرلی مشاعرے کیا کرتے تھے، اور منتقم حیدری صاحب کی بزم حیدری تھی، وہ سیتھل ایک جگہ ہے وہاں پر، اور ان میں طرح مشاعرے ہوتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا اس زمانے میں. ایک اور بھی ادارہ تھا وہاں پر جو کسی استاد سے منسلک نہیں تھا، وہ آزاد طبع لوگوں کا تھا، گہوارہ ادب. تو اس سے بھی ہماری وابستگی تھی، کیونکہ استاد سے تو 3-4 غزلوں کے بعد فارغ التحصیل ہو گئے تھے وہاں سے، اصلاح سے. تو پھر اس کے بعد اس سے ہوتا ہے. لیکن اس زمانے کے لوگوں میں آپ جس فضا کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں جو ذہنی تربیت کا سبب بنتی ہے، ایک طرحی محفل مہینے میں یا 20 دن میں ہوتی تھی، اس کے تذکرے 15 دن رہا کرتے تھے. فلاں نے فلاں شعر کہا، فلاں نے فلاں شعر کہا. تو وہ ذہن کے اوپر ایک فضا جو تھی وہ طاری رہتی تھی شعر گوئی کی، اور اس کے اندر ایک سے ایک سبقت لے جانے والی بات جو تھی. اور طرحی محفلیں اس لیے ذرا سا مہمز کیا کرتی تھی کہ اس کے اندر نکل کر آ جاتا تھا کہ کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. تو مجھے بڑا ایک اچھا لطیفہ یاد ہے، اگر آپ اس میں دلچسپی ہے تو وہ میرے خیال میں یہ بھی ایک گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ زمانے میں تو بہت سی باتیں اس طرح کی بہت ایووکیٹو ہوتی ہیں. بڑا ایک سیتھل میں مشاعرہ عید کے دن ہوتا، ہمارے استاد کا مشاعرہ خاص عید کے دن ہوتا تھا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ بات ہے آپ کے جناب علی 60 61 59 اس طرح کی بات. تو ان میں دوپہر کو گاڑی سے بیٹھ کے ٹرین جاتی تھی، ایک ہی جاتی تھی، اس میں جانا پڑتا تھا. بڑے پریشان تھے کہ صاحب آدھی عید وہیں ہوتی، لیکن استاد کے سامنے کہہ نہیں پاتے، تو وہ عید ہی کے دن ہوتا. تو ہمارے ایک شاگرد تھے ہر 50 خنجر. تو ہم نے کہا بھائی اپنے آپ تو مشکل ہے کچھ کہنا استاد سے. تو استاد وہ خنجر صاحب جو تھے وہ ہر 50 خنجر وہ طنز و مزاح میں کہتے تھے. آپ کے شاگرد تھے؟ ہاں اس وقت شاگرد ہونے شاگرد تو میں لیکچرر ہو چکا تھا. اچھا میں تو آپ کی دہلی یونیورسٹی پڑھا کر گیا تھا بھائی شروع میں. تو مجھے دلچسپ بات یہ یاد ہے کہ عید کا تھا معاملہ. تو اس خنجر صاحب کی طرف سے وہ کہا ہوا کہ یہ خاص عید کے دن کا مشاعرہ توبہ، ان کا نام تھا انتقام الحسنین، منتقم بریلوی، کہ یہ خاص عید کے دن کا مشاعرہ توبہ، جناب آپ کے دل میں یہ کیا سمائی ہے، جناب آپ کے دل میں یہ کیا سمائی ہے، یہ انتقام ہے کس دن کا منتقم صاحب کہ ہم یہاں پہ ہیں اور گھر پہ عید آئی ہے. تو یہ شعراء کا ایک درد تھا جو بیان کیا گیا. لیکن یہ بھی ہوا کہ استاد ناراض نہ ہو جائیں،
تو جواباً ایک قطعہ اور بھی تھا جو انہوں نے فوراً ہی پڑھا اس کے بعد تاکہ فضا جو ہے وہ معتدل ہو جائے. تو وہ قطعہ یہ تھا کہ یہ انتقام نہیں کوئی بلکہ اے خنجر مشاعرے کے بہانے سے یار مل بیٹھے. یہ انتقام نہیں کوئی بلکہ اے خنجر مشاعرے کے بہانے سے یار مل بیٹھے. مشاعرے کے بہانے سے یار مل بیٹھے. نہیں بریلیوں سیتھل پہ عید کچھ موقوف وہیں پہ عید ہے جس جگہ چار مل بیٹھے. کیا بات. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان چھوٹی چھوٹی محفلوں سے ابھر کر آتی تھی. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ جو پورا ماحول تھا اس میں دو تین دھارے ایک ساتھ اردو شاعری کے چل رہے تھے. تو اس میں سب سے زیادہ آپ پر جو اثر ہوا جس شاعر کا یا جس شعری طرز کا کچھ اگر آپ کو اس وقت یاد ہو. بالکل. دیکھیے میں اس زمانے میں بہت پڑھ رہا تھا متقدمین سے لے کے متوسطین تک, متوسطین سے لے کے متاخرین تک. تو وہاں تک آنے کے بعد جو غزل کا ایک پورا کا پورا سفر تھا وہ میرے ذہن میں تھا. تو بنیادی طور پر اساتذہ میں تو مجھے دو آدمی بہت زیادہ اپیل کر رہے تھے جن کو میں شدت سے پڑھتا بھی تھا, متاثر بھی ہوتا تھا, میر اور فانی. میں غالب کی فکر انگیز شاعری سے بھی متاثر تھا, لیکن جو جذباتی طور پر میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا وہ ان دو شعراء سے کرتا تھا. لیکن میرے عہد تک آتے آتے میں نے ترقی پسندوں کو بھی پڑھا, اس کے بعد جدید شعراء جو تھے وہ بھی ابھر کر آ رہے تھے. لیکن فراق صاحب کا ایک خاص طرز فکر جو تھا وہ میرے سامنے آیا, جو ان کا لہجہ تھا وہ. لیکن اس لہجے میں سب سے زیادہ متاثر جو مجھے کیا وہ فیض نے کیا اس زمانے میں. مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو لہجوں کی تبدیلی ہر آدمی کی انفرادیت کے ساتھ وابستہ ہے. وہی آپ میر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, فانی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, غالب کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, کسی کو بھی دیکھ لیجیے اور فیض و فراق تک آ جائیے. ان تمام اثرات کے باوجود کوئی نہ کوئی بات آپ کی اپنی ہونا چاہیے. چنانچہ اس وقت اس خطرے کو مول لیتے ہوئے کہ آپ کو اگر آپ کسی اس سے نہیں جڑیں گے, ترقی پسندی سے جڑ جائیے یا آپ جدیدیت سے جڑ جائیے تو آپ کو کوئی چھاپے گا بھی نہیں. میں نے اس خطرے کو مول لیا اور میں نے کہا کہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعری اپنے پورے تمام تر وجود کے ساتھ انسان اور انسانیت کے ساتھ سفر کرتی ہے. تو جو چیزیں میرے اندر کی ہیں یا میرے ذاتی حالات سے لے کے میرے چاروں طرف بکھری ہوئی کائنات کے تاثرات ہیں وہ شاعری کا موضوع بننا چاہیے. اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کا تھوڑا بہت یعنی کہنا چاہیے توسیع ہونا چاہیے. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم سے لفظیات بدل دیجئے یا آپ جدیدیت کے چکر میں وہ کہنے لگیے جو زمانے میں ہمارے بہت سے دوست کر رہے تھے کہ اپنی پہچان بنانے کے لیے. ہمارے نئے دوستوں نے اس وقت بہت اس طرح کے کام کیے کہ وہ ایسی شاعری آ گئی کہ جس کے اوپر تبصرے بھی ہوتے تھے. بلکہ آپ کے نسیم قریشی صاحب جو تھے علی گڑھ میں ایک دن ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جناب یہ آیا ہماری زبان, اس میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں, مگر ہمارے ایک شاید دوست کا کراؤں کہ پڑھ گئی اس کا مطلب بتائیے. پڑھا ہم نے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ لفظوں کا سارا کھیل تھا, اس کا علاقہ کوئی احساس سے اور شاید. تو میں نے کہا صاحب یہ شاعری تو نہ ہم کر سکیں گے اور اپنی پہچان بنانے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سڑک کے اوپر الٹا کوٹ پہن کے نکل جائیے. ظاہر لوگ ہنسیں گے بھی, سوال بھی کریں گے. تو میں تو اتفاق میں نے لفظیات کی سطح پر بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ بہت ڈیویٹ کیا ہوں جو فارمیٹ تھا, لیکن ہاں احساس کی سطح پر میں نے نیا ہونے کی کوشش ضرور کی اور اس کا مجھے فائدہ بھی پہنچا. اس لیے کہ میں نے ان موضوعات کو بھی چھونے کی کوشش کی جو ابھی تک کہے نہیں گئے تھے, لیکن اس کے اندر میرے پاس لفظیات کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا باغیانہ میدان کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا. وسیم صاحب, ہماری جو شاعری کی دنیا ہے اس کے دو دھارے ہیں. ایک وہ جو اسٹیج کی طرف جاتا ہے جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں, ایک وہ جو کتاب یا رسائل کی طرف ہے. جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو پہلے آپ اسٹیج پہ گئے یا پہلے اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے الگ الگ رسائل میں چھپے؟ میں رسائل کی طرف گیا مگر معاف کیجیے گا مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی. میرا ابھرتا ہوا ذہن تھا. آپ میرے خیالات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں, واپس کر دیجئے, آپ کو اصلاح کرنے کا کیا حق ہے. کسی بڑے رسالے کے مدیر سے میری تھوڑے مطلب ایک تلخی والی خط و کتابت ہوئی. میں نے آپ کو بتا دیا نام میں لیتا نہیں ہوں اس لیے کہ مرحوم ایسے لوگ ہیں. اور یہاں تک بحث ہوئی کہ میں تھوڑا سا لسانیات کا طالب علم تھا, جس پر بحث ہو رہی تھی وازن پر. میں نے کہا یہ ہندی کا لفظ ہے, آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا مصفطہ گرانے کا. انہوں نے یہ باتیں سنی نہیں تھی, انہوں نے آپ کا بحث ہی کر رہے ہیں مجھے. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو, لیکن میری سوچ اپنی جگہ ہے. لیکن آج کے بعد میں کسی رسالے کو کچھ بھیجوں گا نہیں.
اور اس کے بعد میں نے بھیجا بھی نہیں. پھر میرے پاس ذریعہ تھا اسٹیج کا تھا. اسٹیج پر میں یہ قسم کھا کر ضرور داخل ہوا کہ ایک مصرے کا سمجھوتا ادب کے معاملے میں نہیں کروں گا. اگر مجھے قبول کیا اسٹیج نے تو میری شرطوں پہ قبول کرے, میں اسٹیج کی شرطوں کے اوپر باقی نہیں رہوں گا. میرے اس زمانے کے اساتذہ نے مجھے سمجھایا بیٹھا کہ یہ آپ شاعری کر رہے ہیں, یہ نہیں چلے گی, یہاں تو فوری رد عمل چاہیے, فوری بات کہیے. میں نے کہا نہیں, گھر بیٹھیں گے, پڑھاتے ہیں, نوکری اچھی خاصی ہمارے پاس, اسٹیج قبول کرے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا فرز صاحب کہ جن مشاعروں میں میں اپنے طور پر ناکام رہا, جب سال بھر کے بعد وہیں سے بلایا گیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ 5% آدمی, 10% آدمی, اور وہ آدمی ہے جس کی سے بھی ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. تو میری ایکسیپٹیبلٹی ایک دن میں نہیں ہوئی ہے, برسوں مجھے خاک چھاننا پڑی مایوسی کی. میرے سامنے میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ مظفر نگر کے ایک مشاعرے میں مجھے بلایا گیا, بالکل ابتدا تھی, کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا. میں وہاں گیا اور ہمارے اس دور کے بڑے مقبول شاعر جس وقت انہوں نے غزل پڑھی, اس سے پردہ ہٹا دے ذرا سا کیا, بس ابھی رنگے محفل بیا, مشاعرہ اڑ گیا. انور مرزا پوری نام معاف کیجیے گا, نام وہ مصر کی وجہ سے آ گیا, لیکن بڑی مشہور. تو میں نے اس سے کنوینر سے معافی چاہی. میں نے کہا میں میرے صاحب بھی تو آپ نے پڑھا نہیں, بس اب میں نے کیا پڑھ چکے, ہم یہاں ہمارے شعر کون سنے گا یہاں پہ, اس شاعری پہ داد مل رہی ہے. واپس چلے آئے, واپس باقاعدہ وہاں سے چلے آئے. تو یہ بھی شروع میں ہوا. لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ پذیرائی محدود سطح پر ہو رہی مگر ہو رہی ہے تو مجھے اور ہمت ملی, حوصلہ ملا. آپ حیرت کریں گے میں جن غزلوں سے ابتدا میں کامیاب ہوں وہ یہ تھی کہ مجھے میں کچھ اس طرح جیا ہوں کہ یقین ہو گیا ہے میرے بعد زندگی کا بڑا احترام ہوگا. یہ مجھ میں چلا آ رہا ہے برسوں سے, جو مجھ میں تمہیں چلا ہے, اسی فاصلے کا نام, مطلب ہمیں بچپن میں یہ تو 62-63 کا یہ شعر ہم لوگ, اور وہ میں گناہ گار بھی ہوں, میں گناہ گار بھی, لیکن اس طرح کے شعر جو تھے. تو ایک بار میں اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ شاعری جیسے یہ انہوں نے ذکر کیا کہ پڑھی جانے والی شاعری اور بولی اور سنی جانے والی شاعری, تو ہمارے یہاں کلاسیکل دور میں تو اس کا بہت زیادہ اس میں فرق نہیں تھا, اس لیے کہ مشاعرہ باقاعدہ جو قائم ہوتا تھا اس میں سناتے بھی تھے شعر, اور تو ترنم سے بھی پڑھتے تھے. علامہ اقبال تک ترنم میں, جگر مراد آبادی اور سارے لوگ, نشور بائدی اور سارے لوگ. لیکن یہ کہ 60s کے آس پاس جب آپ نے قدم رکھا تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق, یہ شعبے جو اردو کے قائم ہو رہے تھے اس وقت ہو گئے تھے, اور اس میں پروفیسرس اور لیکچررس اور یہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ اردو زبان کا اور شاعری کا, اور اس سے ایک خاص طرح کا اقتدار بھی وابستہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور ایک آدمی نقاد نام کا وہ پیدا ہو رہا تھا, اس لیے اس کے پہلے تک نقاد اس طرح سے الگ شخصیت نہیں تھی, اور شاعر غالب تھا, اس کی آواز غالب تھی. تو اس میں آپ نے ایک ترنم کو شامل کیا اپنی شاعری میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی تھوڑا سا ایڈڈ ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہوا؟ آپ جہاں اشارہ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر جو ترنم کے بارے میں جو بھی نظریہ رکھتے ہوں, مجھے اس میں کچھ کہنا نہیں ہے, لیکن کہیں پر یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ صاحب وہ ترنم کسی صاحب نے کہہ دیا, تو وہیں بردستہ کسی مشاعرے کے اندر کہنا پڑا تھا کہ خدا کی دین سے محروم ہے جو حضرت رضوی, وہ دنیا میں بھی ایک چشمہ ترحم کو ترستے ہیں. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہوتا ہے, گلوں کو دیکھ کر کانٹے تبسم کو ترستے ہیں. ترنم شاعری کا نقص ہے, اوچھا سہارا ہے, یہ وہ کہتے ہیں جو خود بھی ترنم کو ترستے ہیں. وہ ایک کمپلیکس ہے, قدرت کی دی ہوئی صلاحیت ہے, شعر کہنے کی اپنی جگہ صلاحیت ہے, اگر اس کو ادائیگی بھی قدرت دے دیتی. بہرحال میں اس کی بحث میں نہیں آتا, اس لیے کہ ترنم کا ادب سے کوئی علاقہ نہیں. لیکن جو مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا ترنم جو ہے میرے وجود کا حصہ ہے. میں ترنم سے نہیں پڑھتا, ترنم مجھے پڑھتا ہے. یہ جتنے بھی صاحب نظر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے بڑی بنیادی کہی ہے وہ یہ کہیے کہ وہ کہنا چاہیے مراکز قائم ہو رہے تھے, اور وہاں پر دیکھیے شاعر نے اپنا قد خود دوسروں کے حوالے کر دیا. اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں شاعر سے بڑا تنقید نگار پیدا ہی نہیں ہوتا. میر نے
جس وقت 2.5 شاعر بتائے تھے اور میر اثر کو کہا گیا تھا تو ان کا 3.25 کر لیجیے، اور آج تک اردو تنقید 3 نہیں بنا پائی. اس کا مطلب تخلیق کار کا ہی فیصلہ حرف آخر ہے. تخلیق کار نے اپنے آپ کو، معاف کیجیے گا میں سب کا احترام کرتا ہوں جو اہل قلم ہے، چاہے وہ تنقید کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جناب علی آپ کی تحقیق کے حوالے، سب قابل قدر ہے، اپنی اپنی محنتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. ان کی تمام تر عزت کے باوجود تخلیق کار سے بڑا نہ کوئی ہوتا ہے زبان کے پاس، نہ کوئی ہوگا اس کے پاس. اگر تخلیق کار نے اپنا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے خط کے تعین کا اختیار کسی اور کو دے دیا، تو میں سمجھتا ہوں تخلیق کار کو اپنی تخلیق کے اوپر اعتبار نہیں ہے. جس دن تخلیق کار کو اپنی تخلیق پر اعتبار ہو جائے گا، وہ اس طریقے سے کاسہ دریوزہ گری لیے نہ بھول جائے گا. تو ویسے تو دیکھیے میں ایک چیز بہت نوانس ایک چیز ہے کہ آپ شعر کہہ رہے ہیں بالکل آزاد فضا میں، اپنی تخلیقی جو انفرادیت ہے اس کی روشنی میں شعر کہہ رہے ہیں، اور جو بھی شعر جہاں لے جا رہا ہے آپ کو، آپ جا رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کسی شعر میں اس خیال سے کہ اس کو کوئی ایسا رخ دے دیا جائے جس سے کہ وہ آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکے، تو کہیں اس طرح کا کوئی سمجھوتا کبھی آپ کو کرنا پڑا کہ کسی شعر کو اپنی روش پر جانے دینے کے بیچ میں اس کا راستہ کاٹ کے تھوڑی سی اس میں مقبولیت کا عنصر داخل کر دوں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ جہاں پر آپ، یہ بہت نازک بات ہے، بڑی ڈیلیکیٹ. اگر آپ میرا بالکل ابتدائی کلام دیکھیں گے اس کے اندر تراکیب بھی ہیں، اضافتیں بھی ہیں. نیا پڑھ کر نکلا تھا، پڑھ رہا تھا بے شمار، دن رات پڑھتا رہتا تھا، وہ سب ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، ایک ایسی کوشش، وہ غالب جو کہہ رہا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرا نر پہ کرے تصویر، کعوے کعوے سب جانے آئے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوشی کا، وہ غالب اس کو استاد شاہ بننے کا موقع نہیں ملا، ذوق کی زبان دیکھ رہا ہے. وہ غالب سفر کرتے ہوئے آ جاتا ہے اپنی زندگی میں، یعنی 150 برس کا وقفہ نہیں، اپنی زندگی میں دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے، یہ تبدیلی کیا ہے. یہ ہر تخلیق کار بالکل اسی طریقے جیسے کہ حال ہی نے لکھا کہ وہ ریجی اپنے بچے کو پوس کے مطلب چوز کے ساتھ وہ کرتی ہے، تر و تازہ کرتی ہے. تخلیق کار اپنے لفظوں کا اسی طریقے سے سنوارتا ہے برابر اس کو. اب اس کے اندر کتنا سہج محسوس کر رہا ہے. سہج محسوس کرنے کا یہ کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو وہ باہر یہ کہتا ہوا نہیں بھاگتا کہ حضور والا اے ہم سائگان مہربان قبلہ تشریف لائیے، میرا کھانا نظر آتش ہوا جا رہا ہے. اس کا پہلا رد عمل بھاگو دوڑو بچاؤ. شاعری جب تک یہاں سے نہیں نکلے گی شاعری میں اپیل نہیں ہو سکتی، اور یہی شاعری سچی شاعری ہے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ورثہ آپ تو خود ماشاءاللہ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، آئی اپریشیٹ یور، میں بہت آپ کی شاعری کو پسند کرتا ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن شاعری کے اوپر ان حضرات کا کہنا تصرف بیجا ختم ہو جائے گا جن کا شاعری سے کوئی علاقہ نہیں ہے. ارے بھائی کیوں ہر کیا بتایا، اصل میں ہم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو مائی سیلف ان آل، میں نے پوری زندگی نان کنٹروورشل گزاری، میں نے کبھی ٹچ ہی نہیں کیا نگیٹو چیزوں کو. لیکن میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے قلمکار جو بعد میں شاعر ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں یہ تو ہوتا ہے کہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر پروفیسر جو ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ کچھ نہ کچھ شاعر ہونا کوئی آپ کے اختیار کی چیز ہے. شاعر بن جاتا ہے. شاعر میں تو آپ سے فنون لطیفہ ہیں، آپ کے 4 فنون لطیفہ ہیں، میوزک، موسیقی ہے، رقص ہے، آپ کا پینٹنگ ہے، شاعری ہے. مجھے بتا دیجئے کہ شاعری کا کوئی انسٹیٹیوشن، رقص کا ہے، پینٹنگ کا ہے، میوزک کا ہے. شاعری کا آج تک کوئی گھرانہ اور چیز، لیکن انسٹیٹیوشن سکھانے کے لیے جہاں پر آپ سکھاتے ہو. اکیلا فن ہے وہ بھی، اکیلا فن ہے خدا کا ودیعت کیا ہوا. میں کوئی اپنے آپ کو بڑا شاعر نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے کہ کہیں چلے جائیے، کسی محفل میں چلے جائیے، رات ہی محفل تھی، کتنا شعر پڑھا جا رہے ہیں تو پتہ ہی چلا، ہم تو کہہ کے بھول گئے، لوگ اپنے اپنے حساب سے شعروں کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس فون آ رہا ہے کہ صاحب آپ کا یہ شعر اس وقت زیر بحث ہے، 5 مضمون بتا، 5 معنی لوگ نکال چکے. چھٹا آپ بتائیے. پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے، پانی پہ تیرتی ہوئی یہ لاش دیکھیے اور سوچئے کہ ڈوبنا کتنا محال ہے.
بولے 5 لوگ بیٹھے ہوئے, 2 پروفیسر تھے اس کے سب, اور 3 بڑے اچھے بالغ نظر شاعر ہیں, وہ 5 مضمون 5 اس کے معنی بتا چکے ہیں, آپ بتائیے تاکہ فیصلہ ہو جائے. تو میں ایسا, میں نے کہا جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. میں کبھی بھی شاعر سے اس کے معنی مت پوچھنا, ورنہ راستہ سوچنے کا بند ہو جائے گا. جتنے لوگ چاہیں اس سے معنی نکالتے رہیں, اس کے بارے میں انٹرپریٹ. خیر میں کسی خاص گروپ یا اس کی بات نہیں, میرا تو کہنا یہ کہ آپ ایمانداری سے شاعری کیجیے, آپ اپنے ایمانداری سے اپنی تخلیقی عمل کو جاری رکھیے. آج بھی زمانہ, اور ورنہ تو 100 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون زندہ رہے گا کون نہیں زندہ رہے گا, مگر کم سے کم تخلیق کار کو اپنے آپ کو عرضہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وسیم صاحب, جو مشاعرے کی دنیا ہے یا اسٹیج کی دنیا ہے, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے شاعر جب انہوں نے لکھنا شروع کیا, رسائل میں چھپنا شروع کیا, ہم نے انہیں پڑھا تو بہت اچھی شاعری تھی. لیکن جب وہ مشاعرے کی دنیا میں داخل ہوئے, وہ دنیا ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں, جیسے فرق بھائی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے سامنے. وہ شاعری نہیں جس کو کمپرومائز کرنا پڑے. یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ اپنی 15 چیزوں میں تو منتخب کر لے کہ یہاں مجھے کیا پڑھنا ہے, لیکن شعر بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو. اگر وہ اتنا کمزور ہے تو اسے اسٹیج پہ جانے نہیں چاہیے, ایک بات. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بڑی بڑی عصبیتیں ہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو بہت رسالے جو تھے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے, تنقید کر رہے اب یہ اس سے بڑا نہیں, اسٹیج پہ جہاں مقبول ہوا ہم کہہ رہے یہ تو گیا ساقط المعیار ہوا. کیا باتیں کر رہے ہو تم, کسے بتا رہا ہو اپنی نفسیات؟ ہم جانتے ہیں ہر آدمی کی نفسیات, ہم نے دیکھا وہ کہہ نہیں سکتے. ہم نے بڑے بڑے لکھے کہ 15 دن ریڈیو کا دعوت نامہ جیب میں لیے گھوم رہے ہیں شہر کو بتانے کے لیے مجھے ریڈیو کا انویٹیشن. چاہتا تو ہر آدمی ہے اسٹیج پہ جانا, مگر اسٹیج اللہ کی دین ہے, مقبولیت و شہرت اللہ کی دین ہے, ایکسیپٹیبلٹی وہ دیتا ہے. یہ بحثیں جو ہے میرے خیال میں بڑی بےمانی ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر سیکشن کے بارے میں کچھ اپنا وہ بنا کے بیٹھ جائیے. ایک میرے خیال میں تو شاعری کو شاعری کی طرح دیکھا جانا چاہیے, ضروری نہیں. رسالے میں بھی تو 90% خردہ چپتا ہے, ایسا پڑھتا پڑھ نہیں سکتے آپ اس کو. مختصر بات جو ہے وہ, جیسا کہ فرز صاحب نے کہا, مختصر بات جو ہے وہ آپ فن کو ساری تحفظات سے ہٹ کر, جو آپ کے ذہنی تحفظات ہیں اس سے ہٹ کر جائزہ لیجئے. اس میں جان ہو تو اس کو ذکر کیجئے. اور میں نے کہیں پر کہا تھا, میں نے کہا کہ اگر آج آپ میرا ذکر کریں میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس لیے کہ یہ میر کا دور تھوڑی ہے جبکہ شعر دلی سے لے کے رامپور تک 2.5 مہینے میں سفر کرتا تھا. آج تو ریختہ کا زمانہ ہے, اب تو 3 منٹ میں 2 منٹ میں پوری دنیا میں شعر. اگر آج کے دور میں آپ نے قابل ذکر کو ناقابل ذکر سمجھا تو آپ کو تعریف معاف نہیں کری, میرا تو کچھ نہیں جائے گا. تو وسیم صاحب, پہلے جہاں سے شروعات ہوئی تھی اسٹیج اور مشاعرے کا, ایک بہت طاقتور ایک ذریعہ ہے آج کی دنیا میں, جبکہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ اس میں ہر لفظ ایک شعر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ لمحوں میں پوری دنیا میں سفر کر لیتا ہے. تو بہت طرح کے لوگ زبان سے وابستہ ہو رہے ہیں. اب فلم انڈسٹری کے اندر جو ڈائلاگ رائٹرز ہیں اور گیت لکھنے والے لوگ ہیں, اس میں بیشتر لوگ نان اردو, تو ٹھیٹھ جو اردو والے وہ نہیں ہیں, دوسری بیک گراؤنڈ سے, مراٹھی ہے, کوئی بنگالی ہے, کوئی تمل ہے, کوئی تیلگو ہے, وہ اردو میں مطلب وہ الفاظ کا ایک اسٹاک ہے, اس کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں. نئی طرح کی زبان تیار ہو رہی ہے گانوں میں. اور تو یہ ایک اسپیس جو ہے ہندوستانی کا جو اسپیس تھا وہ انلارج ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اور جو پیورسٹک زبانیں تھیں, ہندی چاہے ہو چاہے اردو ہو, تو معرب مفرس اردو اور سنسکرٹائزڈ ہندی, اس کے بجائے جو زندگی میں ایک دوسروں کا ایک طرح سے جو رسم و راہ و رسم ہے اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور مجھے اکثر میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ ایک طرح کا سمندر منتھن ہو رہا ہے کلچرز کا اور زبانوں کا. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو اس سے پہلے ہندوستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی. کتنے بڑے پیمانے پہ ڈائیورس کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی کوشش کریں. تو اردو کا جو کردار اس ماحول میں ہے کہ اس کی اپنی انفرادیت کو کس طرح سے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ زبان کے لفظ ہی, صرف زبان کے لفظوں کی وجہ سے اگر اس کو اسٹیبلش کریں گے, یا پھر اس کا محاورہ اور اس کی اپنا جو ایک فلیور ہے, تو یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ریختہ میں بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے.
کہ اس ایک سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس پوری جو ایک زبان جس میں کوئی جب یہ جو زبان بن رہی ہے وہ قد بند سے آزاد ہے بالکل، اس میں نہ تلفظ کا کوئی خیال ہے نہ املا کا کوئی خیال ہے، تو وہ ایک خضرہ و پودے کی طرح ایک چیز آ رہی ہے. تو اب اس میں انٹروین کریٹیولی کس طرح کریں کہ وہ زبان کا اپنا جو ایک خاص مزاج ہے اور اس کا جو خوشبو ہے اس کا آہنگ ہے وہ برقرار رہے، اس کے ساتھ ہی وہ شریک بھی ہو سکے زندگیوں میں. بہت اچھا سوال ہے اور بڑا صحیح درد ہے. میں آپ سے پوری طریقے سے شیئر کرتا ہوں آپ کی فیلنگ کو، لیکن میں ذرا سا ایک چھوٹا سا لسانیات کا طالب علم ہوں، تو تھوڑا سا مجھے اجازت دیے کہ میں اس موضوع پر ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ کو لے کر بولوں. دیکھیے زبان کے ایٹ اے ٹائم 3 شائبے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہماری لائبریریز ہمارے اہل قلم اہل فکر سب اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا ذوق ذائقہ ہوتا ہے زبان کا، جس میں آپ سبزی خریدتے ہیں، دکان سے کپڑا خریدتے ہیں. ایک شائبہ اس کا وہ ہوتا ہے جس کو کہ آپ جنابلی تخلیقی ادب کے لیے رکھتے ہیں. نہ وہ لائبریری کی زبان ہو سکتی ہے اور نہ جنابلی وہ عوام الناس کی ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تخلیقی جو فلیور ہے زبان کا یہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے تہذیبی تسلسل کو آگے بڑھاتا ہے. دیکھیے جس علاقے میں آج اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ویدک آئی تھی 1500 BC میں، اور ویدک بولی گئی. اس کے بعد سنسکرٹس ہوئی، اس کے بعد آپ کی پراکرتیں آئیں، یہ پورا کا پورا. اس کے بعد ابھرنشیں آئیں، ابھرنشوں کے بعد ماڈرن انڈین لینگویجز آئیں. تو زبان تو اسٹیٹک نہیں رہتی ہے، ایک جگہ نہیں قیام کرتی، وہ سفر کرتی ہے اور سفر کرتی رہتی ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جس کو آپ زبان کا بگڑنا کہتے ہیں، ہم پیورٹنس ہیں، ارے کیا بول دیا ہے اس نے، بالکل صحیح ہے، ان کی تکلیف ہم نہیں کر، مگر زبان اس کو نہیں مانتی. زبان ایک آزاد رہو، مطلب بہتا ہوا بہاؤ ہے، وہ اپنے ساتھ جو اب مثال کے طور پر میں ذرا سا اجازت لیتا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتائیے کتنی آوازیں کھا گیا میں سے. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ آوازوں کی جو تخفیف ہے، یہ رفتہ رفتہ اس کی کیا شکل بنے گی؟ 100 برس 200 برس یہ ایک لسانیاتی عمل ہے جس کے تحت زبانیں چلتی رہیں. سوال اردو زبان کے جو تہذیبی کہنا چاہیے اس کے وجود کا اور اس کے کنٹریبیوشن کا اور اس کے حوالے کا ہے کہ وہ کیسے رہے گا. تو آپ تو صرف اپنی جو تخلیقی ادب ہے اس کے بیسس پر آج آپ پانینی کو پڑھ رہے ہیں، پانینی کی پراتشاکیہ اور اشٹادھیائے پڑھ رہے ہیں. تو پانینی نے جس زبان میں اس کو لکھا تھا وہ زبان تو نہیں بولی جا رہی ہے، لیکن وہ محفوظ ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو کارنامے ہیں تخلیقی وہ محفوظ رہیں گے. لیکن زبان کا یہ جو آپ کا کہنا چاہیے فلیور ہے یا یہ کنسیپٹ ہے کہ جس زبان کو آج آپ بول رہے ہیں یہ 200 برس کے بعد بھی ایسی بولی جائے گی، یہ لسانیاتی اعتبار سے پروو نہیں ہے. اس کی شکلیں بدلیں گی، لیکن ہمارا جو تہذیبی تسلسل کو محفوظ کرنے کا ایک ضابطہ ہے اس کے تحت آپ کی کتابیں بھی لکھی جائیں گی. اور اب چونکہ ریختہ اور اس طرح کے آوازیں بھی محفوظ کی، چونکہ 200 برس پہلے کی آوازیں محفوظ نہیں کی جا سکتی تھی، آج آپ آوازیں بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو لوگ سنیں گے کہ پہلے یہ زبان ایسے بولی جایا کرتی تھی. تو اس پر کسی کا قابو نہیں ہے، اس کو نہ کسی سیاست سے جوڑنے کی ضرورت نہ کسی عہد سے جوڑنے کی ضرورت. وہ ایک لسانیاتی عمل ہے اور جو فطری عمل ہے، تاریخی عمل ہے، اس کا حصہ ہر زبان کو بننا ہے. وسیم صاحب، جیسے فلمی دنیا ہے یا مشاعرے کی ہماری دنیا ہے، تو فلم میں جیسے ہم گانا سنتے ہیں یا گیت سنتے ہیں یا ڈائلاگ سنتے ہیں، فلم میں جتنے لکھنے والے زیادہ تعداد میں ایسے ہیں کہ جو اردو نہیں جانتے ہیں، ہندی نہیں جانتے ہیں، بنگلہ نہیں جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں. انہوں نے جو ڈائلاگ لکھتے ہیں یا گیت لکھتے ہیں جو گھر میں انہوں نے وہ زبان سنی ہے، مطلب انہوں نے پڑھی نہیں ہے، اس کے رسم الخط سے واقف نہیں ہے. یا اس طرح آپ مشاعرے میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے، لیکن مشاعرے میں شاعری ہو رہی ہے، اردو کے نام پہ ہو رہی ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے رسم الخط کو یا ہماری زبان کو کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ. میں تو آپ سے پہلے عرض کر چکا، آپ تو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. رسم الخط تو بنیادی چیز میں نے آپ سے عرض کی ہے، رسم الخط تو آپ کی گھٹی میں. ہم پر امید ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ دیکھیے فلموں میں اردو ہے یا مشاعرے میں ہے، جبکہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ رہے گی، اس کو آپ کا سہارا نہیں ملا. وہ تو اپنے طاقت پر، اپنے بل پر، اپنی مقبولیت ہر دل عزیزی کی وجہ سے وہاں پر ہے. وہ آپ کی کسی محنت کے نتیجے میں نہیں ہے. وہ ایک لسانی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ تو باقاعدہ ایسا ہوگا جیسے کلاس تک گئی میں بتاؤں کہ کیوں وہ زندہ ہے اور کیوں وہ مجبوری ہے لوگوں کی بنی ہوئی. وہ تو لسانیاتی مجبوری ہے.
وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی زبان کے پڑھنے والے، جاننے والے، محبت کرنے والے، جذباتی طور پر وابستہ ہونے والے لوگوں کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ آپ کے گھرانے کیا کر رہے ہیں، اور وہ گھرانوں میں کوئی ہندو مسلم کی قید نہیں ہے، جو بھی اس سے وابستہ ہے اس کو رسم الخط، اگر اس کو زبان کا عطر چاہیے ہے تو اس کو وہاں عطردان تک تو پہنچنا پڑے گا. وہ تو جناب علی آپ کا جب تک آپ اس کا رسم الخط نہیں سمجھیں گے، تب تک آپ کس طریقے سے مطلب اس کی ساری خوشبو سے وابستہ ہو سکتے ہیں، یا کس طریقے سے آپ کا اس کا حسن سے لطف اندوز ہو سکے. بات وہاں پر وہ نہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت ہمارے جو رائٹرس ہیں، دیکھیے ہمیں دلیپ کمار صاحب کا ایک واقعہ ہے دہلی میں. یہاں پر پہلی مرتبہ دلیپ کمار صاحب کو بلایا گیا تھا جب مسز گاندھی کانگریس پریزیڈنٹ بنی تھی، 60 کی بات ہے، اور میں اس وقت یہاں پر موجود تھا ہندو کالج میں دلی میں سے. تو دلیپ کمار کا کسی پبلک پلیٹ فارم پر 60 میں آنا جو تھا ایسا تھا جیسے کوئی مطلب بہت ہی بڑا عجوبہ. اینڈ واٹ ہیپنڈ کہ اس میں اس دن سارے راستے بند ہو گئے تھے، سارا رام لیلا گراؤنڈ پر تھا. ہم کہیں پر، ہمارے ایک شاگرد تھے اس کے مینیجر صاحب، اس کے کیا نام ہے 20ویں صدی کے، کہیں کسی کی چھت پہ سے بیٹھ کر وہ سارا منظر ہم دیکھ رہے تھے. اور وہ صاحب پنڈت جی وہاں تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے میں دلیپ کمار صاحب کی گاڑی آئی، سفید کپڑے، سفید گاڑی، وہ رکی تو مجمع اس طرح بے تحاشا کھڑا ہو گیا. پنڈت جی کو اپنی تقریر بیچ میں ختم کر کے یہ کہنا پڑا کہ بھئی اب آپ کے محبوب آ گئے ہیں یوسف صاحب، اور کہہ کے مجھے گھڑی کی طرف دیکھا تھا. یہ سب چشمدید ہے. اور صاحب ان کا تو جس وقت دلیپ کمار نے بولنا شروع کیا تو ایک آواز آئی کہ ہندی میں بولیے. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو زبان آتی ہے میں اسی میں بول رہا ہوں. وہ مفرد بول رہے تھے، مطلب وہ عام ہندوستانی، ان کا مطالبہ تھا ہندوستانی میں بولیے اس طرح سے. لیکن یہ کہ انہوں نے جس طرح سے بولا تو وہ کہا جو زبان مجھے آتی ہے میں اسی کے اندر بولوں گا. اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ زبان کے نہج کے اوپر جو عوام الناس کی فیلنگ ہے اور خواص کی، اس کے بیچ میں کتنا بود ہے. یعنی ہم عوام الناس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس زبان کو وہاں پر اس زبان میں بولیں جس سے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے رائٹرس ہیں اس کے فلموں کے، وہ اردو نہیں جانتے ہیں، انگلش میں. ارے ایکٹر کوئی آج سے 50 سال 40 سال پہلے کوئی ایکٹریس ہو سکتی تھی بغیر اردو کا محاورہ جانے میں. اب وہ بیچاری اپنی آ کے، وہ بیچاری انگلینڈ سے آ کے ایک صاحبہ جو ہے وہ اداکارہ بنی ہوئی، وہ اپنی گفتگو کرتی تو انگریز. تو یہ تو بدلاؤ، تو مطلب زبان کا بری طریقے سے ہو رہا. اب یہ جیسے آپ جیسے ادارے بچے ہوئے ہیں کہ اس کی خوشبو کو جتنا محفوظ کر سکیں، ورنہ تو یہ تو ہو رہا ہے. یہ تو زبان کی سطح پر بڑی تبدیلی ہے. ویسے وسیم صاحب، آپ کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ زبان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کے اہل زبان نے ہی پہنچایا ہے. لیکن میں اتنا ہارش تو نہیں ہوتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ شاید ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتی ہے. اس لیے کہ جس وجہ سے اردو وہ مقام نہیں پا سکی جو اس کا حق تھا، اس کی جو وجہ بنے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کہاں گئی. جی بالکل. آپ جب اس کو بالکل اپنا وہ بنا کے رکھ لیں گے، آپ یا تو چھوڑ دیجیے اس کو پورے سماج کی. جب آپ اس سے اتنے جذباتی طور پر وابستہ ہے تو اس کا عملی ثبوت بھی تو دیجیے. میں نے وہی تو کہا کہ اردو موضوع بحث کی ہونے کی چیز نہیں ہے، موضوع عمل کی چیز ہے. عمل کیجیے اس کے اوپر. آپ رسم الخط تو بچا کے دکھائیے، اس میں کیا پریشانی ہے اگر آپ کسی کو. اس لیے کہ آپ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اگر رسم الخط. کتنی کتابوں کا ہندی میں وہ ہوگا ٹرانسلیٹریشن، کتنی زبانوں کا، کتنی چیزوں کا، بڑے بڑے خزانے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس ان تک جاننے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں میرے کئی دوست اور کئی ایسے لوگ میرے نالج میں ہیں کہ جو اردو کا بالاستعمال مطالعہ کرنے کے لیے جناب علی باقاعدہ اردو سیکھ کر انہی جگہوں پر آپ کی بحر ردیف قافیہ اردو شاعری کے فنی محاسن کے اوپر جو ہندی میں کتابیں اتنی لکھی جا رہی ہیں. 6 رسالے تو میرے پاس آتے ہیں جو غزل کو مخصوص ہیں، ہندی رسالے. تو یہاں ہندوستان کی سوسائٹی میں بہت کھلا پن ہے اور چیزوں کو جاننے کی کوشش ہے. ان میں جہاں تک ہو سکے نظریات میں وسعت آنا چاہیے، نظر میں وسعت آنا چاہیے. اچھا وسیم صاحب، یہ ریختہ جو ویب سائٹ ہماری ہے جس کے اسٹوڈیو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج، انٹرنیٹ کا زمانہ آنے کے بعد اور سوشل میڈیا
کا جس طرح سے رواج ہوا ہے، تو اس پوری ایک نئی دنیا میں ایک ویب سائٹ نے اردو شاعری اور اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے پورے اپنے ایک بہت گہرے لگاؤ کے ساتھ اور والہانہ وابستگی کے ساتھ کام شروع کیا. اور ہمارے دوست سنجیو سراف صاحب اس میں انہوں نے پیش قدمی کی، اور اب یہ دھیرے دھیرے 1.5 سال سے یہ بہت بڑی تعداد میں شعراء کا کلام 3 زبانوں میں 3 رسم الخط میں آ گیا ہے. اور ایک بہت بڑی جو کوشش ہو رہی ہے وہ اردو کا جو سرمایہ ہے کتابوں کا، جو کتب خانوں میں ذاتی ذخائر میں بند پڑا ہوا ہے، اس کو دھیرے دھیرے ڈیجیٹائز کر کے اور ای لائبریری کی شکل میں پیش کر دیا جائے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو یہ پیغام پہنچائیں کہ شریک ہوں وہ. یہ ایک طرح کی تحریک ہے، مشن ہے جس میں وہ شامل ہوں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی اردو کا سرمایہ ہے وہ ہمارے ای لائبریری کی نظر کریں اور ہم ان کو محفوظ کریں گے، اور اس جو سلسلہ ہے اس میں شریک ہوں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو آپ جیسے لوگ دوست میں سنجیو صاحب، میں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے معرفت سنجیو صاحب کو بڑی دلی مبارکباد دیتا ہوں. جب مجھے اس کے بارے میں علم ہوا تھا تو میں اسی وقت بہت زیادہ جذباتی طور پر متاثر ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ اپنے اس ویب سائٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، rekhta.com.org. تو پہلی بات تو کہ آپ نے ریختہ اس کا نام رکھ کر بہت میرا جی خوش کیا، اور مجھے اس کے گھٹنوں چلنے کے زمانے کی یاد تازہ ہوئی. تو یعنی آپ اس کو اس معصومیت سے جوڑ گئے یہ نام رکھ کر جو اس کی ابتدائی شکل تھی، اس لیے کہ یہ معصومیت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ پیدا کرتا ہے کسی کو، اس کے بعد تو دنیا کے جھنجھٹ میں پڑ جاتا. تو وہ پیدائشی وقت کی جو معصومیت ہے وہ حوالہ بنتی ہے ریختہ کا. تو یہ معصومیت تھی، اور پہلے تک نہیں کہتے تھے کہ عجب کچھ لطف دیتا ہے. میں اسے سمبولک بتا رہا ہوں، میں سمبولک اس سے عرض کر رہا ہوں کہ تو یہ اس معصومیت کو ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پوری دنیا کے لیے عام کر دیا، کیونکہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، معصومیت کا اتنا بڑا دائرہ ہے. تو وہاں سے ریختہ نام رکھ کر آپ نے اس کے لیے آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور جو خاص کام آپ نے اس کے اندر کیا ہے، اور جو اپنے وسائل کو، ذاتی وسائل کو ایک تہذیبی مشن، ایک لسانی مشن، اور کہنا چاہیے ایک ہندوستانی مشن کے سپرد جس طرح سے آپ نے اپنے ذاتی وسائل کو کیا ہے، اس کے لیے تو آپ کو تاریخ انعام دے گی. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی محنتیں کامیاب ہوں. آپ ایک ایسی زبان جس کے اندر صدیوں کا سرمایہ، مختلف رنگ و آہنگ کا سرمایہ، اور بڑا لٹریچر جس کے اندر موجود ہے، ہر حوالے سے، تخلیق سے، تنقید سے، تحقیق سے، ان کو مرتب کرنا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب ہندوستانی میں ہو سکتا ہے اور تو کہیں پر نہیں ہو سکتا. اور اس میں آپ نے جس طریقے سے 3 اسکرپٹس کے اندر آپ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس میسج کو کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رکھیں، جس کی جو صلاحیت ہو اس کے مطابق اس تک یہ میسج پہنچ جائے. تو آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ 700-800 سالہ تاریخ کے عطر کو پوری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میں تو اردو کا ایک چھوٹا سا خدمتگار ہوں، بہت ہی معمولی سا سپاہی ہوں، لیکن اس کے لیے میری کبھی بھی کسی خدمت کی ضرورت پڑے تو آئی ووڈ لو ٹو اسٹ یور ڈیمانڈ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس یہی ہے کہ شاید یہ اردو کی فقیری ہے جو فقیروں کو، بادشاہوں کو بھی فقیر بنا دیتی ہے. اور یہ روحانی تصرفات ہیں. مطلب یہ چیزیں جو ہے دنیاوی سطح پر تو آپ دیکھیں یار مجھے کام میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، اس کا ریٹرن کتنا ہوگا، لیکن یہ جناب یادی یہ جذبہ جو ہے یہ تو کسی فقیری لہر سے ہی اٹھتا ہے جس کے اندر آپ ماورا ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں سود و ضیاع کا تصور سے. تو اردو کا کام کرنے والے
آج اخلاقی سطح پر، تہذیبی سطح پر، ثقافتی سطح پر وہی لوگ ہیں جو سود و ضیاع کے حساب سے بہت بالا تر ہو چکے ہیں اور ہندوستان کی ہندوستانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کو اس کا بہت بڑا ایک جنرل کے طور پر مانتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. ناظرین، یہ تھے وسیم بریلوی صاحب. آپ نے وسیم بریلوی صاحب سے مشاعرہ، اردو اور مشاعرے کے علاوہ اردو زبان کے حوالے سے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ فرحت احساس صاحب تھے اور یہ گفتگو ہم آئندہ جاری رکھیں گے. ہماری ہر بار یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی اردو کی اہم شخصیت کو آپ سے متعارف کروائیں اور کچھ اردو کے اہم گوشوں پہ اس پہ روشنی ڈالی جا سکے. آج ہمارے ساتھ وسیم بریلوی صاحب تھے. وسیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے موقع دیا.